بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نسیم ہدایت کے جھونکے۔ عبداللہ بھائی دیپ چندہ ہیر سے ایک ملاقات۔ اسلام قبول کرنے کی پاداش میں حرا کو زندہ جلا دیا گیا۔ حرا نے جلتی آگ میں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے اور چیخی، میرے اللہ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں نا؟ میرے اللہ آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں نا؟ اپنی حرا سے محبت کرتے ہیں نا؟ ہاں میرے اللہ آپ غار حرا سے بھی محبت کرتے ہیں اور گڑھے میں جلتی حرا سے بھی محبت کرتے ہیں نا؟ آپ کی محبت کے بعد مجھے کسی کی ضرورت نہیں۔ احمد اواہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عبداللہ بھائی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سوال: عبداللہ بھائی، آپ کے علم میں ہوگا کہ ہمارے یہاں بھولت سے ایک میگزین ارمغان کے نام سے نکلتی ہے۔ اس میں کچھ عرصے سے دسترخوان اسلام پر آنے والے نئے خوش قسمت لوگوں کے انٹرویو کا سلسلہ چل رہا ہے۔ اس کے لیے میں آپ سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ جواب: آنسوؤں کو پوچھتے ہوئے، احمد بھائی، مجھ جیسے ظالم اور کمینے آدمی کی باتیں اس مبارک میگزین میں دے کر کیوں اسے گندہ کرتے ہو؟ سوال: نہیں عبداللہ بھائی، ابھی میرے ابا جان حضرت مولانا کلیم صاحب صدیقی مدظ اللہ کہہ رہے تھے، آپ کی زندگی اللہ کی قدرت کی ایک عجیب نشانی ہے۔ ان کی خواہش ہے کہ آپ کا انٹرویو ضرور شائع کیا جائے۔ جواب: آپ کے ابو اللہ تعالیٰ ان کو لمبی عمر دے، میں اپنے آپ کو ان کا غلام مانتا ہوں، ان کا حکم ہے تو میں سر جھکاتا ہوں۔ آپ جو سوال کریں میں جواب دینے کو تیار ہوں۔ سوال: پہلے آپ اپنا تعارف کرائیے۔ جواب: اگر میں یوں کہوں کہ جب سے دنیا قائم ہوئی ہے آج تک میں دنیا کا سب سے ظالم ترین اور بدترین اور خوش قسمت ترین انسان ہوں، بلکہ درندہ ہوں، تو یہ میرا بالکل سچا تعارف ہوگا۔ سوال: یہ تو آپ کا جذباتی تعارف ہے، آپ اپنے گھر اور خاندان کے بارے میں بتائیے۔ جواب: میں ضلع مظفر نگر کے بڑھانا تحصیل کے ایک مسلم راجپوت اکثریت کے ایک گاؤں کے اہیر گڈریا کے گھر اب سے 42 یا 45 سال قبل پیدا ہوا۔ میرا گھرانہ بہت مذہبی ہندو اور جرائم پیشہ تھا۔ والد اور چچا ایک گروہ کے سرکردہ لوگوں میں تھے۔ لوٹ مار ظلم خاندانی طور پر گھٹی میں پڑا تھا۔ سن 1987 میں میرٹھ کے فسادات کے موقع پر اپنے باپ کے ساتھ رشتہ داروں کی مدد کے لیے میرٹھ رہا۔ ہم دونوں نے کم از کم 25 مسلمانوں کو اپنے ہاتھ سے قتل کیا۔ اس کے بعد مسلم نفرت کے جذبے سے متاثر ہو کر بجرنگ دل میں شامل ہوا۔ بابری مسجد کی شہادت کے سلسلے میں 1990 میں شاملی میں کتنے ہی مسلمانوں کو قتل کیا۔ سن 1992 میں بڑھانا میں بہت سے مسلمانوں کو شہید کیا۔ بڑھانا میں ایک بہت مشہور نام کا بدمعاش مگر سچا مسلمان تھا، جس سے پورے علاقے کے غیر مسلم تھراتے تھے۔ میں نے اپنے ساتھی کے ساتھ اس کو گولی ماری۔ اس مسلم دشمنی میں مجھ درندے نے ایک ایسی ظالمانہ حرکت بھی کی، دیر تک روتے ہوئے کہا کہ شاید ایسی بربریت اور ظالمانہ حرکت آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر کسی نے نہ دیکھی ہوگی اور نہ سنی ہوگی اور نہ ایک خیال کیا ہوگا۔ پھر عبداللہ بھائی بہت دیر تک روتے رہے۔ پھر پوچھا گیا، آپ اپنے قبول اسلام کے بارے میں سنائیے۔ فرمایا، قرآن شریف کے 30ویں پارے میں ایک سورہ بروج ہے، اس میں آگ کی کھائی والوں کے بارے میں اللہ نے کہا ہے کہ وہ برباد ہوئے اور ہلاک کیے گئے۔ یہ صورت شاید میرے بارے میں اتری ہے۔ بس اتنا ہے کہ وہ آگ والے ہوئے۔ یہ کہا گیا، کیا آیت ہے عربی میں سنائیے، یعنی ہلاک کر دیے گئے اور برباد ہوئے آگ کی خندق والے۔ پھر قرآن کی آیت بتائی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم علیہا قعود۔ عبداللہ بھائی نے فرمایا، اگر یہ کہیں رحم کیا گیا آگ والوں پر تو عربی میں کیا ہوگا؟ کہا کہ رحم اصحاب الاخدود النار ذات الوقود۔ عبداللہ بھائی نے کہا، ہاں اگر میرے بارے میں یہ آیت اترتی تو یہ ہوتا کہ رحم اصحاب الاخدود النار ذات الوقود۔
پوچھا کہ آپ اپنا واقعہ بتائیے۔ تو عبداللہ بھائی نے کہا، ہاں میرے بھائی بتا رہا ہوں، مگر کس منہ سے بتاؤں اور کس دل سے بتاؤں؟ میرا دل پتھر کا بنا ہوا ہے، اس واقعے کو سنانے کی ہمت نہیں رکھتا۔ کہا، پھر بھی بتائیے، شاید ایسا واقعہ تو اور زیادہ لوگوں کے لیے عبرت کا ذریعہ ہو۔ کہا کہ ہاں بھائی، واقعی میرے قبول اسلام کا واقعہ ہر مایوس کے لیے امید دلانے والا ہے کہ وہ کرپاوان اور دیالو یعنی ارحم الراحمین خدا جب میرے ساتھ ایسا کرم کر سکتا ہے تو کسی کو مایوس ہونے کی کہاں گنجائش ہے۔ تو سنو احمد بھائی، میرے ایک بڑے بھائی ہیں، اتنے ظلم اور جرائم کے باوجود ہم دونوں بھائیوں میں حد درجے محبت ہے۔ میرے بھائی کی 2 لڑکیاں اور 2 لڑکے تھے، اور میرے کو کوئی اولاد نہیں ہے۔ ان کی بڑی لڑکی کا نام ہیرا تھا، وہ عجیب دیوانی لڑکی تھی، بہت ہی بھاؤک، جذباتی، جس سے ملتی بس دیوانوں کی طرح اور جس سے نفرت کرتی پاگلوں کی طرح۔ کبھی کبھی ہمیں خیال ہوتا کہ شاید اس پر اوپری اثر ہے، کئی سیانوں وغیرہ کو بھی دکھایا، مگر اس کا حال جوں کا توں رہا۔ اس نے 8ویں کلاس تک اسکول میں پڑھا، بڑی ہو گئی، اس کو گھر کے کام کاج میں لگا دیا، مگر اس کو آگے پڑھنے کا بہت شوق تھا اور اس نے گھر والوں کی مرضی کے بغیر ہائی اسکول کا فارم بھر دیا۔ 8 دن تک کھیتوں میں مزدوری کی تاکہ فیس بھرے، اور کتابیں بھی منگا لی۔ جب کتابیں اس کی خود سمجھ میں نہیں آئی تو وہ برابر میں اپنے برہمن کے گھر اس کی لڑکی سے پڑھنے جانے لگی۔ برہمن کا ایک لڑکا بدمعاش اور ڈاکو تھا۔ نہ جانے کس طرح میری بھتیجی ہیرا کو اس نے بہکایا اور اس کو لے کر رات کو فرار ہو گیا۔ وہ اس کو لے کر بڑوت کے پاس ایک جنگل میں جہاں اس کا گروہ رہتا تھا پہنچا۔ وہ اس کے ساتھ چلی تو گئی، مگر وہاں جا کر اسے اپنے ماں باپ کی عزت جانے اور ان کی بدنامی اور اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ وہ چپکے چپکے روتی تھی۔ اس گینگ میں ایک ادریس پور کا مسلمان لڑکا بھی رہتا تھا۔ ایک روز اس نے روتے ہوئے دیکھ لیا۔ اس نے رونے کی وجہ معلوم کی۔ اس نے بتایا کہ میں کم عمری اور کم سمجھی، میں اس کے ساتھ تو آ گئی، مگر مجھے اپنی عزت خطرے میں لگ رہی ہے اور میرے ماں باپ کی پریشانی مجھے بہت یاد آ رہی ہے۔ اس کو ہیرا پر ترس آ گیا اور اس نے بتایا کہ میں مسلمان ہوں اور مسلمان اپنے عہد کے سچے کو کہتے ہیں۔ میں تجھے اپنی بہن بناتا ہوں، میں تیری عزت کی حفاظت کروں گا اور تجھے اس جنگل سے نکال کر صحیح سلامت تیرے گھر پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ یہ لڑکی تو بہت بہادر اور اپنے ارادے کی پکی معلوم ہوتی ہے، ہمیں اپنے گروہ میں 1-2 لڑکیوں کو ضرور شامل کرنا چاہیے، اکثر ہمیں اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب جنگل میں اس کو ساتھ رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو لڑکوں کے کپڑے پہناؤ۔ اس کی بات سب ساتھیوں کی سمجھ میں آ گئی۔ ہیرا کو کپڑے پہنا کر لڑکا بنایا گیا اور وہ ساتھ لے کر پھرتے تھے۔ اس نے دیکھا 10-12 لوگوں میں اس مسلمان کا حال سب سے الگ تھا۔ وہ بات کا پکا تھا، اچھی رائے بتاتا تھا، جب مال بٹتا تھا تو اس میں کچھ غریبوں کا حصہ رکھتا تھا۔ ہیرا کو الگ کمرے میں سلاتا تھا اور رات کو بار بار اٹھ کر دیکھتا تھا کہ کوئی ساتھی ادھر تو نہیں آیا۔ جب کچھ روز ہیرا کو ان کے ساتھ ہو گئے اور ان کو اطمینان ہو گیا کہ وہ ان کے گینگ کی ممبر بن گئی ہے تو اس سے کسی کم کر دی گئی۔ اب اس نے ایک روز ہیرا کو ایک بہانے سے بڑوت بھیجا اور ہیرا سے کہا کہ تو وہاں ٹانگے میں بیٹھ کر ہمارے گھر ادریس پور چلی جانا اور وہاں جا کر میرے چھوٹے بھائی سے سارا حال سنانا اور کہنا کہ تیرے بھائی نے بلایا ہے، اور اس کو بتا دینا کہ وہ یہاں آ کر یہ کہے کہ وہ لڑکی بڑوت والوں نے شک میں پکڑ کر پولیس والوں کو دے دی۔ ہیرا نے ایسا ہی کیا۔ اس کا بھائی جنگل میں گیا اور اپنے بھائی سے جا کر کہا، اس لڑکی کو بڑوت والوں نے پکڑ کر پولیس کو شک میں دے دیا ہے۔ اس نے اپنے بھائی سے کہا کہ ہیرا کو تھانے بھیج دو اور وہ جا کر تھانے میں کہے کہ ایک گروہ مجھے گاؤں سے اٹھا لیا، کسی طرح میں چھوٹ کر آ گئی ہوں، مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے۔ ہیرا نے ایسا ہی کیا۔ بڑوت تھانے والوں نے بڑھانا تھانے سے رابطہ کیا۔ وہاں پر اس لڑکی کے اغوا کرنے کی رپورٹ پہلے ہی لکھی ہوئی تھی۔ لیڈرز پولیس لے کر بڑھانا تھانے کے لوگ بڑوت آئے اور تھانے سے اس ہیرا کو لے گئے۔ ہیرا کو لے کر ہمارے گاؤں آئے
ہم نے اسے گھر رکھ تو لیا، مگر ایسی بد چلن لڑکی کو گھر میں کس طرح رکھیں؟ ہیرا نے بتایا کہ مجھے تو گروہ اٹھا کر لے گیا، مگر میں نے اپنی عزت کی حفاظت کی ہے۔ کسی کو یقین نہ آیا۔ ایک پڑھے لکھے رشتہ دار بھی آ گئے۔ انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر سے چیک کروا لو۔ ہم دونوں بھائی چیک کرانے کے لیے بڑھانا اسپتال اس کو لے کر گئے، اور خیال یہ تھا کہ اگر اس کی عزت سلامت ہے تو واپس لائیں گے، ورنہ مار کر بڑھانا کی ندی میں ڈال دیں گے۔ اللہ کا کرم ہوا کہ رپورٹ دی کہ اس کی عزت محفوظ ہے۔ خوشی خوشی اس کو لے کر گھر آئے، مگر وہ اب مسلمان کا ذکر بہت کرتی تھی، اور بار بار ایک مسلمان لڑکے کی شرافت کی وجہ سے اپنے بچ جانے کا ذکر کرتی تھی۔ وہ مسلمانوں کے گھر جانے لگی۔ وہاں ایک لڑکی نے اس کو دوزخ کا کھٹکا اور جنت کی کنجی کتاب دے دی۔ مسلمانوں کی کتاب میں نے گھر میں رکھی دیکھی تو میں نے اس کو بہت مارا اور خبردار کیا کہ اگر اس طرح کی کتابیں میں نے گھر میں دیکھی تو تجھے کاٹ کے ڈال دوں گا، مگر اس کے دل میں اسلام گھر کر گیا تھا، اور اسلام نے اس کے دل کی اندھیری کوٹری کو اپنے پرکاش یعنی نور سے منور کر دیا تھا۔ اس نے مدرسے میں ایک مسلمان لڑکی کے ساتھ جا کر ایک مولانا صاحب کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا، اور چپکے چپکے نماز سیکھنے لگی، اور وہ وقتاً فوقتاً نماز پڑھنے لگی۔ مسلمان ہونے کے بعد وہ شرک کے اندھیرے گھرانے میں گھٹن محسوس کرنے لگی۔ وہ بالکل اداس سی رہتی، ہر وقت ہنسنے والی لڑکی وہ ایسی ہی ہو گئی جیسے اس کا سب کچھ بدل گیا ہو۔ نہ جانے کس طرح اس نے پروگرام بنایا اور وہ پھر گھر سے چلی گئی۔ ایک مولانا صاحب اس کو اپنی بیوی کے ساتھ پھلت چھوڑ آئے۔ پھلت کچھ روز احمد بھائی آپ کے یہاں رہی، شاید آپ کو یاد ہوگا۔ احمد بھائی نے کہا، ہاں ہیرا باجی۔ ارے وہ ہیرا باجی کہاں ہیں؟ ہمارے گھر والے تو ان کی طرف سے بہت فکر مند ہیں، وہ بڑی نیک انسان تھی۔ حیرت ہے کہ آپ ہیرا باجی کے چچا ہیں۔ عبداللہ بھائی نے کہا، ہاں احمد بھائی، اس کا نام آپ کے ابو نے ہیرا رکھا تھا، اور اس نیک بخت بچی کا ظالم اور قاتل چچا میں ہی ہوں۔ یہ کہہ کر بہت رونے لگے۔ پھر پوچھا، پہلے تو یہ سنائی کہ ہیرا باجی کہاں ہیں؟ فرمایا، بتا رہا ہوں میرے بھائی، بتا رہا ہوں۔ اپنے ظلم اور درندگی کی داستان، جیسا کہ آپ کے علم میں ہوگا کہ مولانا صاحب نے اس کو احتیاط کے طور پر دہلی اپنے بہن کے یہاں بھیج دیا۔ وہ وہاں رہی، وہاں اس کو بہت ہی مناسب ماحول ملا۔ وہ مولانا صاحب کی بہن کے یہاں رہی۔ وہ ان کو رانی پھوپھی کہتی تھی۔ آپ کی امی نے بھی اس کو بہت پیار دیا، اور رانی پھوپھی نے اس کی بہت تربیت کی۔ شاید 1-1.5 سال وہ دہلی رہی۔ پھلت اور دہلی کے قیام نے اس کو ایسا مسلمان بنا دیا کہ اب اگر قرآن حکیم نازل ہوتا تو احمد بھائی شاید نام لے کر اس ایمان والی شہید بچی کا ضرور ذکر ہوتا۔ اسے اپنے گھر والوں سے بہت محبت تھی، خصوصاً اپنی ماں سے بہت محبت تھی۔ اس کی ماں بہت بیمار رہتی تھی۔ ایک رات اس نے خواب میں دیکھا کہ میری ماں مر گئی ہے۔ آنکھ کھلی تو اس کو ماں کی بہت یاد آئی۔ اگر ایمان کے بغیر اس کی ماں مر گئی تو کیا ہوگا، یہ سوچ کر وہ رونے لگی، اور اس کی چیخیں لگ گئی۔ گھر کے سبھی لوگ اٹھ گئے، اس کو سمجھایا، تسلی دی۔ وقتی طور پر وہ چپ ہو گئی، مگر بار بار اس کو خواب کو یاد کر کے رونا آتا تھا، اور آپ کے ابو کو ابو جی کہتی تھی۔ بار بار وہ اپنی ماں کو یاد کرتی اور گھر جانے کی اجازت مانگتی، مگر آپ کے ابو اس کو سمجھاتے کہ تمہارے گھر والے تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے اور مار دیں گے، اور اس سے زیادہ یہ کہ تمہیں بھی ہندو بنا لیں گے۔ ایمان کے خطرے سے وہ رک جاتی، مگر پھر اس کو گھر یاد آتا تو گھر جانے کی ضد کرتی۔ بہت مجبور ہو کر مولانا نے اس کو اجازت دی، مگر سمجھایا کہ تم صرف اپنے گھر والوں کو اسلام کی دعوت دینے کی نیت سے گھر جاؤ، اور واقعی اگر تمہیں اپنے گھر والوں سے محبت ہے تو محبت کا سب سے ضروری حق یہ ہے کہ تم ان کو اسلام کی دعوت دو اور ان کو دوزخ کے آگ سے بچانے کی فکر کرو۔ ہیرا نے کہا کہ وہ تو اسلام کے نام سے بھی چڑھتے ہیں، وہ ہرگز اسلام نہیں قبول کر سکتے۔ اس نے گھر میں بتایا تھا کہ مولانا صاحب نے کہا کہ جب اللہ تعالیٰ ان کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیں گے تو پھر وہ کفر اور شرک سے بھی اسی طرح چڑھنے لگیں گے جس طرح اسلام سے چڑھتے ہیں۔ مولانا صاحب نے اس سے کہا کہ تم بھی تو اسلام سے اسی طرح چڑھتی تھی،
جس طرح شرک سے نفرت کرتی ہو۔ اللہ سے دعا کرو اور مجھ سے عہد کرو کہ میں گھر اپنی ماں اور اپنے گھر والوں کو دوزخ سے بچانے کی فکر میں جا رہی ہوں۔ اگر تم اس نیت سے جاؤ گی تو اول تو اللہ تمہاری حفاظت کریں گے، اور اگر تم کو تکلیف بھی ہوئی تو تکلیف ہوگی جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل سنت ہے، اور اگر تمہارے گھر والوں نے تمہیں مار بھی دیا تو تم شہید ہوگی، اور شہادت جنت کا مختصر ترین راستہ ہے، اور مجھے یقین ہے کہ تمہاری شہادت خود ان کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہوگی۔ اگر تم گھر والوں کو دوزخ سے بچانے کے لیے اپنی جان بھی دو گی، وہ ہدایت پا جائیں گے تو تمہارے لیے سستا سودا ہوگا۔ مولانا صاحب بتاتے ہیں کہ انہوں نے اس کو 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ سے ہدایت کی دعا کرنے اور دعوت کی نیت سے اپنے گھر جانے کا عہد کرنے کو کہا۔ وہ دہلی سے پھلت اور پھر گھر آئی۔ ہم لوگ اس کو دیکھ کر آگ بگولا ہو گئے۔ میں نے اس کو جوتوں اور لاتوں سے مارا۔ اس نے یہ تو نہیں بتایا کہ میں کہاں رہی، البتہ یہ بتا دیا کہ میں مسلمان ہو گئی ہوں اور مجھے اسلام سے کوئی ہٹا نہیں سکتا۔ ہم اس پر سختی کرتے تو وہ رو رو کر الٹا ہمیں مسلمان ہونے کو کہتی۔ اس کی ماں بہت بیمار تھی، 2 مہینے کے بعد وہ مر گئی، تو وہ اس کو دفن کے لیے مسلمانوں کو دینے کو کہتی رہی کہ میری ماں نے میرے سامنے کلمہ پڑھا ہے، وہ مسلمان مری ہے، اس کو جلانا بڑا ظلم ہے، مگر ہم لوگ کس طرح اس کو دفن کرتے؟ اس کو جلا دیا۔ روز ہمارے گھر میں ایک فساد ہوتا، کبھی وہ بھائیوں کو مسلمان ہونے کے لیے کہتی، کبھی وہ باپ کو۔ ہم لوگوں نے اس کو میرٹھ اس کے نانیہال میں پہنچا دیا۔ اس کے ماموں اس کی مسلمانی سے عاجز آ گئے اور انہوں نے مجھے اور میرے بھائی کو بلایا کہ اس ادھرم یعنی لا مذہب کو ہمارے یہاں سے لے جاؤ، ہم لوگ روز روز کے جھگڑوں سے عاجز آ گئے ہیں۔ میں نے بجرنگ دل کے ذمہ داروں سے مشورہ کیا، سب نے اسے مار ڈالنے کا مشورہ دیا۔ میں اسے گاؤں لے آیا۔ ایک دن جا کر ندی کے کنارے 5 فٹ گہرا گڑھا کھودا، اور میں اور بڑے بھائی دونوں اس کو گاؤں لے جانے کے بہانے لے کر چلے کہ تیری بوا کے یہاں جا رہے ہیں۔ اس کو شاید سپنے یعنی خواب میں معلوم ہو گیا تھا۔ وہ نہائی اور نئے کپڑے پہنے اور ہم سے کہا کہ چچا آخری نماز تو پڑھنے دو۔ جلدی سے نماز پڑھی اور خوشی خوشی دلہن سی بن کر ہمارے ساتھ چل دی۔ آبادی سے دور راستے سے الگ جانے کے باوجود اس نے ہم سے بالکل نہیں پوچھا کہ بوا کا گھر ادھر کہاں۔ ندی کے بالکل پاس جا کر اس نے ہنس کر اپنے باپ سے پوچھا، آپ مجھے بوا کے گھر لے جا رہے ہیں یا پیا کے گھر؟ یہ بات کہہ کر عبداللہ بھائی بہت دیر تک رونے لگے، پھر پانی منگا کر پلائے، پھر پوچھا، ہاں بھائی بات پوری کر دیجئے۔ فرمایا، کس دل سے پوری کروں؟ ہاں بھائی پوری تو کرنی ہی ہے۔ میرے تھیلے میں 5 لیٹر پیٹرول تھا۔ ہیرا کا حقیقی باپ اور میں ظالم چچا، دونوں کے ساتھ وہ سچی مومنہ عاشقہ اور شہید۔ ہم اس کو لے کر گڑھے کے پاس پہنچے جو 1 روز پہلے پروگرام کے تحت کھودا تھا۔ اس درندے چچا نے یہ کہہ کر اس پھول سی بچی کو اس گڑھے میں دھکا دے دیا کہ تو ہمیں نرک کی آگ سے کیا بچائے گی، لے خود مزہ چکھ نرک کا۔ گڑھے میں دھکا دے کر میں نے اس کے اوپر وہ سارا پیٹرول ڈال دیا اور ماچس جلائی۔ میرے بڑے بھائی بس روتے ہوئے اس کو کھڑے دیکھتے رہے۔ جلی ہوئی ماچس کی تیلی اس پر لگی کہ آگ اس کے نئے کپڑوں میں بھڑک گئی۔ وہ گڑھے میں کھڑی ہوئی اور جلتی آگ میں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے اور چیخی، میرے اللہ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں نا، میرے اللہ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں نا، میرے اللہ آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں نا، اپنی ہرا سے بہت پیار کرتے ہیں نا، ہاں میرے اللہ آپ غار ہرا سے بھی محبت کرتے ہیں اور گڑھے میں جلتی ہرا سے بھی محبت کرتے ہیں نا، آپ کی محبت کے بعد مجھے کسی کی ضرورت نہیں۔ اس کے بعد اس نے زور زور سے کہنا شروع کیا، پتا جی اسلام ضرور قبول کر لینا، چچا مسلمان ضرور ہو جانا، چچا مسلمان ضرور ہو جانا، یہ کہہ کر ہچکیوں سے رونے لگے۔ اس پر مجھے غصہ آ گیا اور میں بھائی صاحب کا ہاتھ پکڑ کر چلا آیا۔ بھائی صاحب مجھ سے کہتے رہے کہ ایک بار اور سمجھا کر دیکھ لیتے، مگر مجھے ان پر غصہ آیا۔
بعد میں واپس آتے ہوئے ہم نے گڑھے کے اندر سے زور زور سے لا الہ الا اللہ کی آوازیں آتی سنی، اور ہم اپنے فریضے کو ادا کرنا سمجھ کر چلے تو آئے، مگر اس شہید محبت کا یہ اخیر جملہ مجھ درندے اور صفاق کے پتھر دل کو ٹکڑے کر گیا۔ میرے بھائی گھر آ کر بیمار پڑ گئے، ان کے دل میں صدمہ سا بیٹھ گیا اور یہ بیماری ان کے لیے جان لیوا ثابت ہوئی۔ مرنے کے 2 دن پہلے انہوں نے مجھے بتایا اور کہا کہ ہم نے زندگی میں جو کیا وہ کیا، مگر اب میری موت ہیرا کے دھرم پر جائے بغیر نہیں ہو سکتی، تم کسی مولانا صاحب کو بلا لاؤ۔ میں بھی بھائی صاحب کے حال کی وجہ سے ٹوٹ گیا تھا۔ ہمارے یہاں مسجد کے امام صاحب مل گئے، ان کو لے کر آیا، انہوں نے ان سے کلمہ پڑھانے کو کہا۔ کلمہ پڑھا، اپنا اسلامی نام عبد الرحمن رکھا اور مجھ سے کہا کہ مجھے مسلمانوں کے طریقے پر مٹی دینا۔ میرے لیے بہت مشکل بات تھی، مگر میں نے بھائی کی انتم اچھا یعنی آخری خواہش پوری کرنے کے لیے یہ کیا کہ ان کے علاج کے بہانے دہلی لے گیا، وہاں پر اسپتال میں داخل کیا، وہیں ان کی موت ہوئی۔ وہ بہت اطمینان سے مرے۔ پھر ہمدرد کے ایک ڈاکٹر سے میں نے یہ حال سنایا تو انہوں نے وہاں سنگم وہار کے کچھ مسلمانوں کو بلا کر ان کے دفن وغیرہ کا انتظام کیا۔ پھر پوچھا، عجیب واقعہ ہے، آپ نے اپنے اسلام قبول کرنے کا حال نہیں بتایا۔ فرمایا، وہی بتا رہا ہوں، اسلام سے میری دشمنی کچھ تو کم ہو گئی تھی، مگر بھائی کے مسلمان ہو کر مرنے کا بھی مجھے دکھ تھا۔ بھائی صاحب کے مسلمان مرنے سے مجھے یقین آ گیا کہ میری بھابھی بھی ضرور مسلمان ہو گئی ہوں گی۔ مجھے ایسا لگا کہ کسی مسلمان نے ہمارے گھر پر جادو کر دیا ہے اور وہ دلوں کو باندھ رہا ہے، ایک ایک کر کے سب اپنے دھرم کو چھوڑ رہے ہیں۔ تو میں نے بہت سے سیانوں سے بات کی۔ میں ایک تانترک کی تلاش میں شاملی سے اون جا رہا تھا، بس میں سوار ہوا تو بس کسی مسلمان کی تھی، ڈرائیور بھی مسلمان تھا، اس نے ٹیپ میں قوالی چلا رکھی تھی، بڑھیا نام کی قوالی تھی۔ اس نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑھیا کی خدمت اور بڑھیا کے ان کو سمجھانے اور پھر بڑھیا کے مسلمان ہونے کا قصہ تھا۔ اسپیکر میرے سر پر تھا، بس جھنجھانا رکی۔ اس قوالی نے میرے سوچ کو بدل دیا۔ مجھے خیال ہوا کہ جس نبی کا یہ قصہ ہے وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ میں اون کے بجائے جھنجھانا اتر گیا اور خیال ہوا کہ مجھے اسلام کے بارے میں پڑھنا چاہیے۔ اس کے بعد شاملی بس میں بیٹھ گیا، اس میں بھی ٹیپ بج رہا تھا۔ پاکستان کے مولانا قاری حنیف صاحب کی تقریر تھی، مرنے اور مرنے کے بعد کے حالات پر ان کی تقریر تھی۔ مجھے شاملی اترنا تھا، مگر وہ تقریر پوری نہیں ہوئی۔ شاملی اڈے پر پہنچ کر ڈرائیور نے ٹیپ بند کر دیا۔ مجھے تقریر سننے کی بے چینی تھی، بس مظفر نگر جانی تھی۔ میں نے تقریر سننے کے لیے مظفر نگر کا ٹکٹ لیا۔ بگھرا پہنچ کر وہ تقریر ختم ہو گئی۔ اس تقریر نے اسلام سے میرے فاصلے کو بہت کم کر دیا۔ میں بڑھانا روڈ پر اترا اور گھر جانے کے لیے بڑھانا کی بس میں سوار ہوا۔ میرے قریب ایک مولانا صاحب بیٹھ گئے۔ ان سے میں نے کہا کہ میں اسلام کے بارے میں کچھ پڑھنا چاہتا ہوں یا معلومات کرنا چاہتا ہوں، آپ میری اس سلسلے میں مدد کریں۔ انہوں نے کہا، آپ پھلت چلے جائیں اور وہاں مولانا کلیم صاحب سے ملیں، ان سے مناسب آدمی ہمارے علاقے میں آپ کو نہیں ملے گا۔ میں نے پھلت کا پتہ معلوم کیا اور گھر جانے کے بجائے پھلت پہنچا۔ مولانا صاحب وہاں نہیں تھے، اگلے روز صبح کو آنے والے تھے۔ رات کو ایک ماسٹر صاحب نے مجھے مولانا صاحب کی کتاب آپ کی امانت آپ کے سیوا میں دی۔ یہ کتاب اس کی زبان اور دل کو چھونے والی باتوں نے مجھے شکار کر لیا۔ مولانا صاحب صبح سویرے کے بجائے اگلے روز شام کو پھلت آئے۔ میں نے مغرب کے بعد ان سے مسلمان ہونے کی خواہش کا اظہار کیا اور بتایا کہ میں معلومات کرنے آیا تھا، مگر آپ کی امانت نے مجھے شکار کر لیا۔ مولانا صاحب بہت خوش ہوئے۔ 13 جنوری سن 2000 عیسوی کو مجھے کلمہ پڑھایا، میرا نام عبداللہ رکھا۔ رات کو میں وہیں رکا۔ میں نے مولانا صاحب سے 1 گھنٹے کا وقت مانگا اور اپنے ظلم و بربریت کے ننگے ناچ کی کہانی سنائی۔ مولانا صاحب میری بھتیجی ہیرا کی کہانی سن کر دیر تک روتے رہے اور بتایا کہ ہیرا ہمارے یہاں ہی رہی اور میری بہن کے پاس دہلی رہی۔ مولانا صاحب نے مجھے تسلی دی کہ اسلام پچھلے سارے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے،
مگر میرے دل کو اس کا اطمینان نہ ہوا۔ اس درجے صفاقی بربریت کو کس طرح معاف کیا جا سکتا ہے؟ مولانا صاحب مجھ سے کہتے تھے، اسلام سے سارے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اپنے دل کے اطمینان کے لیے آپ نے اتنے مسلمانوں کو قتل کیا، اب آپ کچھ مسلمانوں کی جان بچانے کی کوشش کریں۔ قرآن نے کہا ہے کہ نیکیاں گناہوں کو زائل کر دیتی ہیں، جیسا کہ قرآن میں ہے، ان الحسنات یذہبن السیئات۔ میں اپنی دل کی تسلی کے لیے اور اپنے ظلم کی قسمت جگانے کے لیے کوشش کرتا ہوں کہ کسی حادثے میں، کسی بیماری میں کوئی مسلمان مرنے جا رہا ہو تو میں اس کو بچانے کی کوشش کروں۔ یہ بھی مجھے معلوم ہے کہ مرنے والے کو میں بچانے والا کون ہوں، مگر کوشش کرنے والا بھی کرنے والے کی طرح ہوتا ہے، اس لیے کوشش کرتا ہوں۔ گجرات میں دنگے ہوئے تو میں نے موقع غنیمت جانا۔ میرا اللہ کا کرم ہے کہ اس نے مجھے خوب موقع دیا۔ میں نے وہاں پر ہندو بن کر بہت سے مسلمانوں کو محفوظ جگہ پر پہنچایا۔ یہ پہلے سے خطرے سے ہوشیار کیا۔ پہلے جا کر ہندوؤں کے مشورے میں شامل ہوا اور 10-11 بھیڑ کے حملوں کی میں نے مسلمانوں کو اطلاع دے کر اپنے گاؤں سے حملے سے پہلے ہی بھگا دیا۔ ایک کام تو میرے اللہ نے مجھ سے ایسا کرایا جس سے مجھے ضرور بڑی تسلی ہوتی تھی۔ آپ نے سنا ہوگا کہ بھاؤ نگر میں ایک مدرسے میں 400 بچوں کو مدرسے کے اندر جلانے کا پروگرام تھا۔ میں نے وہاں تھانہ انچارج شرما کو اطلاع دی اور ان کو تیار کیا۔ بھیڑ کے آنے کے 10 منٹ پہلے پیچھے کی دیوار میں نے اپنے ہاتھ سے توڑی اور اللہ نے 400 معصوموں کی جان بچانے کا مجھے ذریعہ بنایا۔ میں 3 مہینے تک گجرات جا کر پڑ گیا، پھر بھی میرے ظلم اتنے زیادہ ہیں کہ یہ سب کچھ اس کے برابر نہیں ہو سکتا۔ بس ایک بار مولانا صاحب نے مجھے تسلی دی کہ اللہ کی رحمت کے لیے کیا مشکل ہے، کہ موت کا وقت اور بہانہ تو اس نے خود طے کیا ہے۔ جس اللہ نے آپ کو ہدایت سے نواز دیا، وہ اللہ آپ کو معاف کرنے پر کیوں قادر نہیں ہے؟ اس سے دل مطمئن ہوا۔ مولانا صاحب نے مجھے اسلام سیکھنے کے لیے جماعت میں جانے کا مشورہ دیا۔ میں نے 2 ماہ کے بعد وقت مانگا، گاؤں سے مکانات اور زمینیں سستے داموں میں فروخت کی اور دہلی جا کر مکان لیا۔ بیوی اور 2 بھتیجوں اور ہیرا کی بہن کو تیار کیا اور پھلت لے جا کر کلمہ پڑھوایا۔ اس میں مجھے 2 ماہ کے بجائے 1 سال لگا۔ پھر جماعت میں وقت لگا۔ میرا دل ہر وقت اس غم میں ڈوبا رہتا ہے کہ اتنے مسلمانوں اور پھول سی بچی کا اس صفاقی سے قتل کرنے والا کس طرح معافی کا مستحق ہے۔ مولانا صاحب نے مجھے قرآن شریف پڑھنے کو کہا اور خاص طور پر بروج سورت کو بار بار پڑھنے کو کہا۔ اب وہ مجھے زیادہ یاد ہے اور اس کا ترجمہ بھی۔ 1400 سال پہلے کیسی سچی بات میرے اللہ نے کہی تھی۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ غیب کے جاننے والے خدا نے ہمارا ہی نقشہ کھینچا ہے۔ قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم علیہا قعود وهم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود وما نقموا منهم الا ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید الذی له ملک السماوات والارض واللہ علی کل شیء شہید۔ ترجمہ: خندقوں والے ہلاک کر دیے گئے، یعنی آگ کی خندقیں جن میں ایندھن جھونک رکھا تھا جبکہ وہ ان کے کناروں پر بیٹھے ہوئے تھے، اور جو سختیاں وہ اہل ایمان پر کر رہے تھے ان کو سامنے دیکھ رہے تھے۔ ان کو مومنوں کی یہی بات بری لگتی تھی کہ وہ خدا پر ایمان لائے ہوئے تھے جو غالب اور قابل تعریف ہے، وہی جس کی آسمانوں اور زمین میں بادشاہت ہے اور خدا ہر چیز سے واقف ہے۔ احمد بھائی، اس صورت کو آپ پڑھیں اور ہرا کی تڑپا دینے والی آخری صداؤں پر غور کریں۔ میرے اللہ، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں نا؟ میرے اللہ، آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں نا؟ ہاں میرے اللہ، آپ غار ہرا سے بھی محبت کرتے ہیں، اپنی ہرا سے بھی پیار کرتے ہیں نا؟ آپ کی محبت کے بعد مجھے کسی کی محبت کی ضرورت نہیں۔ پتا جی، اسلام ضرور قبول کر لینا، چچا مسلمان ضرور ہو جانا، چچا مسلمان ضرور ہو جانا۔ یہ کہہ کر ہچکیوں سے رونے لگے۔ پوچھا گیا، اللہ کا شکر ہے آپ نے اس کا کہنا مان لیا، آپ بہت خوش قسمت ہیں۔ اس ظلم کے اندھیرے کو رحمت اور اسلام کے نور کا ذریعہ اللہ نے آپ کے لیے بنا دیا۔ فرمایا، میں نے کہا اس کا کہنا مانا،
ہدایت کا فیصلہ کرنے والے، اس سے محبت کرنے والے، اللہ نے اس کا کہنا مانا، مجھ جیسا درندہ کب اس کرم سے قابل تھا۔ احمد بھائی نے کہا بہت بہت شکریہ عبداللہ بھائی۔ پھر فرمایا احمد بھائی آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھ سے کوئی ایسا کام ضرور کرا دے جس سے میرا دل مطمئن ہو جائے کہ میرے مظالم کی تلافی ہو گئی۔ واقعی قرآن کے اس فرمان میں مجھ جیسے لا علاج مریض کے لیے بڑا علاج ہے کہ اچھائیاں برائیوں کو زائل کر دیتی ہیں۔ اس لیے گجرات فسادات میں کچھ معصوم مسلمانوں کی مدد اور جان بچانے کی کوششوں سے میرے دل کو بڑی تسلی ہوتی ہے۔ خدا حافظ۔